آج میں دشمن سے نجات اور حفاظت کے لیے ایک ایسی قرآنی آیت کا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، وہ دشمن آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، چاہے وہ دشمن آپ کی ساس ہو، بہو ہو، شوہر، بیوی، مالک، کلیگ، سینئر یا رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ہو، جیسے دایا، چاچا، ماما، خالہ، پھوپھی۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اگر انہی کے طریقے سے عمل کیا جائے تو اس وظیفے سے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کے کاروبار سے، آپ کی خوشیوں سے حسد کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو خوش اور مسکراتا نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ لوگ سامنے سے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں اور کچھ پیٹھ پیچھے دشمن۔ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سامنے آ کر بھلا بھلا کہتا ہے اور آپ جانتے ہیں وہ دشمن ہے، دوسرا وہ جو آپ کے قریب ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، مگر اندر ہی اندر آپ سے حسد کرتا ہے۔ یہ دشمن زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ ہی کو برباد کرتے ہیں۔ ایسے دشمنوں سے بچنے کے لیے آج میں آپ کو ایک ایسی قرآنی آیت دے رہا ہوں جس سے پڑھنے کے بعد آپ ہمیشہ دعائیں دیں گے کہ واقعی یہ کسی اللہ والے نے بتایا ہے۔ جب انسان پر بندش آ جاتی ہے تو کاروبار بند ہو جاتا ہے، اچانک دکان سے گاہک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ گاہک غائب ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، محنت کے باوجود کامیابی نہیں ملتی۔ ان سب مسائل کے پیچھے اکثر کوئی چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے۔ یہ دشمن اکثر آپ کے قریب بھی ہو سکتے ہیں، دوست یا رشتہ دار، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ سانپ کی طرح مانند ہوتے ہیں، یعنی سانپ کی مانند ہوتے ہیں، جو آپ کے قریب رہ کر آپ کو ڈستے ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ دوستوں پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے دلوں سے حسد، نفرت نکال دے گا اللہ، یعنی ان کے دلوں سے، اور ان کے دلوں میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کریں گے بلکہ آپ کی حمایتی بن جائیں گے۔ بس آپ نے سونے سے پہلے اس آیت مبارکہ کو یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب بیٹی کا رشتہ نہ ہو، کاروبار بند ہو جائے یا کاروبار ہاتھ سے نکل جائے۔ ایسی صورت میں یہ قرآنی وظیفہ بہت مؤثر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے ہر عمل کے بارے میں اللہ کو علم ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو دشمن کا نام لے کر پڑھیں تو دشمن کے دل سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ دشمن کا نام نہیں جانتے تب بھی یہ وظیفہ دشمن سے حفاظت کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ دشمن کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر کسی کی زبان بند کرنی ہو، جیسے بہو ساس سے بدتمیزی کرے، بیوی شوہر سے یا ساس بہو سے، تو ان کے نام یا تصویر پر یہ عمل کیا جائے۔ شوہر بھی بیوی کے لیے یا بیوی شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، آپ کی بے عزتی کر رہا ہے، تو اس کا نام لے کر یہ آیت اور یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ دشمن آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگے گا۔ یہ عمل جادو سے زیادہ اثر رکھنے والا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اسے 41 بار پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ خاص ہے۔ آج تک کسی نے آپ کو یہ طریقہ نہیں بتایا ہوگا۔ اگر میں یہ فی سبیل اللہ بتا رہا ہوں تو ویڈیو مکمل سنیں، طریقہ لکھ کر محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو بار بار سامنے نہیں آئے گی۔ آپ خوش نصیب ہیں جنہیں یہ موقع ملا ہے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں لانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، تو یہ آیت اور اللہ کے 2 نام ضرور پڑھیں۔ تو آئیں آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر ایسے وظائف آپ کو ملتے رہیں گے۔ عمل یہ ہے، آپ نے رات سونے سے پہلے کرنا ہے۔
چاہے نماز مغرب یا عشاء کے بعد جب بھی رات میں وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کی ابتدا کریں۔ یاد رکھیں خواتین ایام مخصوصہ میں یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتی کیونکہ یہ خاص اعمال میں سے ہے۔ اللہ والوں کے طریقے کے مطابق ان دنوں میں خواتین پر یہ عمل جائز نہیں ہے دوستوں۔ اب کرنا کیا ہے؟ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھتے ہی اعتکاف کی نیت کریں۔ مطلب یہ کہ وظیفہ شروع ہونے کے بعد نہ کسی سے بات کریں اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ یہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے دوستوں۔ آج کے دور میں ہم وظائف تو کرتے ہیں مگر پوری توجہ سے نہیں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے فقیری حالت میں سسکیوں کے ساتھ دل کی گہرائی سے یہ آیت پڑھتا ہے، جس کا نام لے کر پڑھتا ہے تو طاقتور حاکم بھی اس کا غلام بن جاتا ہے۔ جس کا نام لے کر یہ پڑھا جاتا ہے طاقتور حاکم بھی آپ کا غلام بن جاتا ہے۔ ہر کوئی آپ کے سامنے ہاتھ باندھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اور سب سے پہلا وظیفہ جو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے ایک اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ کو پکارنا ہے۔ آج میں آپ کو کامیابی کے 3 راز بتانے والا ہوں جو اللہ والوں کی کامیابی کے راز تھے۔ حالانکہ وظیفے تو ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی وہی کرتے ہیں، اللہ کے نام بھی وہی، قرآن کی آیت بھی وہی، لیکن فرق کیا ہے کہ اللہ والوں کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، ہر دکھ اور ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارا ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں 3 راز کیوں بتائے جائیں گے؟ یعنی کہ یہی 3 راز آپ کو بھی بتائے جائیں گے جو لوگ چھپاتے ہیں۔ دیکھیں، ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ پہلا راز یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو پکارنا ہے۔ ہمیں تو بس یہ بتایا جاتا ہے کہ درود پاک کے ساتھ وظیفے پڑھو، کام ہو جائے گا، لیکن اللہ والے کیسے پڑھتے تھے؟ وہ سب سے پہلے اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، یا ربی یا ربی یا ربی پڑھتے تھے۔ یا ربی یعنی اے میرے رب۔ جب کوئی بندہ رات کی تاریکی میں یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے تو رب کریم قریب ہو کر سنتا ہے، تو رب بھی قریب ہو کر اسے سنتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ میرا کون سا بندہ ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو رب کو پکار رہا ہے۔ یاد رکھیں، جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب انسان ٹوٹ جاتا ہے اپنوں کے دکھ، اپنوں کی تکلیف، اپنوں کے دشمن بن جانے کی وجہ سے، جب قریبی رشتہ دار جیسے چچا، ماموں، بہن، بھائی آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آج ٹوٹے دل کو جوڑنے کے لیے پوری برادری، سارے رشتہ داروں پر حکمرانی کے لیے، سب کو اپنی مٹھی میں لینے کے لیے وظیفہ بتا رہا ہوں۔
آپ نے یا ربی کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربی یا ربی یا ربی یہ پڑھتے ہوئے محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آپ عرش الہی پر اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ 11 بار یا ربی پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر ایک قرآن کی آیت مبارکہ سمن بکمن امیون پڑھنی ہے۔ یہ کیسی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں جس کا نام لے کر یہ آیت پڑھو وہ بندہ خود آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اللہ اس کے دل پر آپ کے نام کی مہر لگا دیتا ہے۔ وہ بندہ دنیا داری چھوڑ دیتا ہے، جو بھی آپ کے خلاف ہوتا ہے آپ کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، دکھ یا تکلیف دیتا ہے، اس کا نام لے کر یہ آیت پڑھنا شروع کریں۔ اگر اس شخص کی تصویر آپ کے پاس ہو تصویر تو اسی تصویر پر عمل کرو۔ آج کل اکثر دشمن سامنے نہیں آتے کہ میں دشمن ہوں، بلکہ وہ ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور سانپ بن کر ڈس لیتے ہیں۔ جادو جنات کے ذریعے آپ کی بیٹی کے رشتے بند کر دیتے ہیں، کاروبار تباہ کر دیتے ہیں، گھر سے خوشیاں چھین لیتے ہیں، حسد کا وار کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ چاہے دشمن معلوم ہو یا نہ ہو، صرف تصور میں رکھ کر اللہ کی رحمت اور انوار کے ساتھ یہ آیت پڑھو، انشاءاللہ دشمن آپ کے قدموں میں ہوگا اور آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ وہ سخت دل دشمن، وہ رشتہ دار، وہ بہن بھائی جو اکڑ کر بات کرتے ہیں، جن کا غرور ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، وہ بھی اس آیت کے ذریعے آپ کے قدموں میں آ کر معافی مانگیں گے۔ جس کا نام لے کر آپ یہ پڑھیں گے اس کی زبان بند ہو جائے گی، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ لوگ حیران رہ جائیں گے آپ نے کون سا جادو کر لیا، جادو کرنے والے پر خود جادو ہو جائے گا۔ یہ ہے قرآن کی آیت مبارکہ، اسے کیسے پڑھنا ہے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ 2 طریقے ہیں، اگر دشمن معلوم ہے تو اس کی تصویر پر عمل کریں یا اس کا نام اور والدہ کا نام لے کر یہ عمل کریں۔ مثلا اگر کسی کا نام عمر، والدہ کا نام مریم ہے تو آپ پڑھیں گے عمر بن مریم کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ پھر آپ نے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون پڑھنا ہے 41 بار۔ دیوانوں کی طرح پڑھیں، جذبے سے پڑھیں۔ اس عمل کی کامیابی کا دوسرا راز یہ ہے کہ آپ نے پڑھتے وقت دائیں اور بائیں کندھے کی طرف نظر ڈالنی ہے۔ ایک کندھے پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے، دوسرے پر گناہ لکھنے والا۔ جب دونوں فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، تیرے بندے نے تجھے اس آیت کے ذریعے یاد کیا، اللہ فرماتا ہے اے فرشتو جاؤ، یہ بندہ جس کا نام لے کر پڑھتا ہے اس شخص کو اس کا غلام بنا دو، دیوانہ کر دو، اس کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دو۔ ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، اولاد کے لیے، تایا چاچا ماما پھوپھو کسی بھی کو قابو میں کرنے کے لیے اور بگڑے ہوئے رشتے سنوارنے کے لیے سمن بکمن کو 41 بار پڑھیں، یعنی پوری آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ 41 بار پڑھنے کے بعد سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یعنی فہم لا یرجعون جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے، اگر تصویر موجود ہے 41 بار پڑھنے کے بعد تصور میں اپنے دشمن پر پھونک ماریں۔ اگر اس کی تصویر موجود ہے تصویر پر پھونک مار دیں۔ 41 بار سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو کا وظیفہ۔ کیونکہ یہ اللہ والوں کے کامل اعمال ہیں تو توجہ سے سنیں۔ جب تک آپ کے دشمن، محبوب، رشتہ دار یا کوئی بھی غیر جس کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے
یہ نفرت ختم نہیں ہوگی، آپ کا رشتہ نہیں چلے گا۔ نفرت کی ایک چھوٹی چنگاری بھی رشتے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی قدر کرے تو ہمیشہ آپ کی بات مانے، تو سمن بکمن کے بعد یا جبارو یا قہارو ضرور پڑھیں۔ یا جبارو اللہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے زبردستی نافذ کرنے والا۔ یا آپ کے دشمن کے دل سے نفرت کو جڑ سے اخاڑ پھینکے گا، ہر قسم کی بدگمانی کو، دشمن بڑی صحبت کو، یعنی کہ ہر معاملات کو دل سے نکال دے گا۔ یا قہرو ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ اگر آپ کا دشمن آپ کے رشتوں پر بندش لگائے تو یہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ بیٹیوں کے رشتے خود چل کر آئیں گے، کاروباری بندش ختم ہو جائے گی۔ آج کے دور میں لوگ گولیاں یا ہتھیار سے نہیں بلکہ جادو، جنات، نظر بد اور حسد سے وار کرتے ہیں اور برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو دشمن سے نجات کے لیے، ہر مصیبت سے بچاؤ کے لیے ہے۔ جو اسے پڑھے گا وہ ساری زندگی دعائیں دے گا، لیکن شرط یہ ہے اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے یہ عمل کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا، اگر آپ منمانی کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہنوں دوستو، سمن بکمن کے بعد یا جبارو یا قہارو کو ترتیب، مقدار اور طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب آپ یا جبارو اور یا قہارو پڑھیں گے تو اللہ کی زبردست ذات ہر قسم کی نفرت کو ختم کر دے گی۔ یا قہارو ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے غیبی مقرر بھی کہا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کی مدد سے اللہ آپ کے دشمن کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا کرے گا کہ وہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ لیکن یاد رکھیں، اسے کیفیت کے ساتھ پڑھیں، دل لگا کر، توجہ سے، ماحول بنا کر، دیوانگی کے ساتھ، فقیر بن کر، سوالی بن کر، کیونکہ جب انسان رشتوں کی مار، بندشوں، رکاوٹوں سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا دل سے آہیں اور سسکیاں نکلتی ہیں جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ اور جب اللہ کا خالق و مالک سنتا ہے تو اپنے بندوں کی سچائی پر وہ غیبی مدد نازل فرماتا ہے اور دشمن کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ کیجئے اپنے گھر کو بچانے کے لیے، خوشیوں کے لیے، اچھے ماحول کے لیے۔ جس کا نام جانتے ہیں نام لے کر پڑھیں، جسے نہیں جانتے تصور میں رکھ کر کہیں یا اللہ جو بھی میرا دشمن ہے اسے ہدایت عطا فرما، اس کے دل سے میرے لیے نفرت، حسد، نظر بد اور جادو کو ختم فرما۔ اب سنیں گے یا جبارو یا قہارو کو کیسے پڑھنا ہے دوستوں، توجہ دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو کو بلا کر ایک بار کہنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو ایک بار ہو گیا، دوبارہ کہیں 2 بار ہو گیا، اسی طرح 11 بار پڑھنا ہے، یا تو انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر۔ جب آپ 11 بار مکمل کر لیں تو وظیفہ مکمل ہو جائے گا، لیکن خیال رکھیں صرف زبان سے پڑھ کر جلد ہی جان نہ چھڑائیں، ایسا محسوس کریں جیسے آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ یا قہارو سے غیبی مدد آئے گی، یا جبارو سے تمام نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ آخر میں وہی مقدار درود شریف پڑھیں جو ابتدا میں پڑھی تھی، کیونکہ درود کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ تیسرا راز یہ قرآنی آیت اور اسماء الہی ہیں جو ہر مصیبت، دکھ اور تکلیف کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ ناراض ہو تو رشتے بھی کمزور ہوتے ہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں رہتی، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون ملے سمجھ لے اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ پھر ضد سے دعا مانگیں، ہاتھ اٹھا کر مانگیں، اگر مانگیں گھر مانگنا ہے تو گھر مانگ لیں، گھر ملے گا، گاڑی مانگ لے گاڑی ملے گی، نوکری، شادی، کاروبار جو مانگیں گے اس عمل سے ملتا چلا جائے گا۔ دعا ہے اللہ کریم میرا کہنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ پاک الہی میں قبول فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے
کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔